السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حضرت آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ آج کل منبر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو شعراء حضرات آتے ہیں وہ آنے سے پہلے کچھ رقم متعین کر لیتے ہیں، تو ایسا کرنا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اور اس بارے میں اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا ہے، اس کی تفصیل ہمیں بتا دیں، بہت مہربانی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جو یہ سوال کیا کہ نعت خوانی پر اجرت لینا جی کیسا ہے، تو اس کے بارے میں آپ آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ عبادات پر، طاعات پر اجرت دینا یہ حرام ہے۔ یعنی آپ کوئی عبادت کر رہے ہیں اور اس پہ آپ اجرت لے رہے ہیں تو یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، شریعت مطہرہ میں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں کہ میلاد شریف، یعنی جو نعت شریف ہوتی ہے، ذکر میلاد ہے، یہ ضرورت من جملہ عبادات میں سے ہی ہے، تو اس پر اجرت لینا حرام ہے۔ اب حال یہ ہے کہ جو لوگ اجرت لیتے بھی ہیں وہ قیاس تعلیم قرآن پہ کرتے ہیں کہ تعلیم قرآن میں بھی تو اجرت لی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں یہ آپ سمجھ لیجئے کہ تعلیم قرآن عبادت ہے، لیکن اس پہ جو اجرت لی جاتی ہے وہ ضرورت کی بنا پر لی جاتی ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ اگر تعلیم قرآن پہ اجرت نہ دی جائے تو پھر قرآن کی تعلیم دینے والے ہی لوگ ہوں گے، تو اس طرح سے قرآن کی تعلیم ختم ہو جائے گی اور دین کا دین جو ہمارا آگے بڑھنا ہے اس میں کیا رکاوٹ آئے گی۔ تو اس بنا پر ہمارے جو علماء اعلام ہیں انہوں نے یہ صورت نکالی ہے کہ تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائے گا، لیکن نعت خوانی کو اسی زمرے میں ڈال دینا اور یہ کہنا کہ اس پر بھی تو اجرت لی جا سکتی، یہ درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نعت خوانی ضرورت نہیں ہے، دین کی ضرورت میں سے نہیں ہے۔ آپ ایسے سمجھیں کہ آپ کسی شاعر کو نہیں بلاتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں اس میں دین کا کچھ نقصان ہوگا کیا؟ بالکل۔ لیکن آپ تعلیم قرآن کو اجرت نہ دیں اور قرآن کو جو تعلیم دینے والے ہیں وہ اس منصب کو چھوڑ دیں تو پھر قرآن کی تعلیم کو کون عام کرے گا؟ لیکن اگر کوئی شاعر ہے آپ اس کو نہیں بلاتے ہیں تو اس میں دین کا نقصان نہیں ہے، بلکہ میری رائے تو یہ ہے کہ اس میں دین کا فائدہ ہے، اس میں دین کا فائدہ ہے اس طور پہ کہ آپ اگر ان کو نہیں بلاتے ہیں تو جو 10,000 50,000 15,000 روپے جو ہمارے اس طور پہ جاتے تھے آپ وہ پیسہ بچا کے کسی مدرسے میں لگا دیں، آپ اس کو پیسہ لگا کے جو ہماری بزرگوں کی کتابیں ہیں آپ ان پہ لگا دیں، ان کی اشاعت کریں، تو اس طرح سے اس چیز کو روک کے اور جو دین میں ضرورت ہے جن چیزوں کی اگر ان پہ پیسہ لگایا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین کا فائدہ اس سے زیادہ اس میں ہو جائے گا۔ نعت خوانی یا نعت رسول یہ غلط نہیں ہے، یہ تو اہل سنت کا سمجھ لیجیے پہچان اور اہل سنت کی نشانی ہے۔ محبت رسول یہ ایمان کی جان ہے، لیکن اس پر اجرت لینا یہ جائز نہیں ہے۔ تو جو شاعر لوگ ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ پہلے سے جو اپنے طے کرتے ہیں اس چیز سے بچیں، کیونکہ اس میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی بھی تعلیم یہی ہے کہ نعت خوانی پر جو اجرت لی جاتی ہے حرام ہے اور اس سے بچا جائے، اور جو پیسے دینے والے جو ہیں وہ بھی اس میں ثواب کی امید نہ رکھیں، بلکہ لینے والے اور دینے والے دونوں حضرات مستحق عذاب ہوں گے۔ اللہ کریم ہمیں اس جیسے عذاب سے محفوظ فرمائے، آمین۔